سورہ الزاریات آیت نمبر 29 کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں نے بشارت دی سیدنا اسحاق کی کہ آپ کی یہ جو بوڑھی بانجھ بیوی ہے 80 پلس جس کی عمر ہو چکی ہے حضرت سارہ، ان کے گھر اولاد ہوگی حضرت اسحاق علیہ السلام. اس کا ذکر آیا سورہ الزاریات میں آیت نمبر 29. تو جب انہوں نے یہ خوشخبری سنی تو اس میں الفاظ ہیں فسکت وجہہا، تو انہوں نے اپنا چہرہ پیٹا، اور ساتھ وہ ساری گفتگو کہ میں بانجھ ہوں اور وہ پریشان ہوگی، بانجھ ہوں میں تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی. اس بوڑھی عورت میں یہاں بھی ہمارے معاشرے میں 50 پلس کسی کے گھر بچہ پیدا ہو جائے لوگ اللہ دیتا کہنا شروع کر دیتے ہیں اس کو. تو 80 سال کی جو عورت ہے اس کے گھر، تو انہوں نے جو ہے نا، یہ بعض لوگ کہتے ہیں حیرانگی سے، حیرانگی نہیں ہے. عربی ڈکشنری میں الفاظ، بعض مولوی ہمارے اہل سنت کے اس کا ترجمہ بھی چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ترجمے سب نے صحیح کیے ہوئے ہیں. ترجمے میں وہ کہتے ہیں نہیں جی ایسے ہاتھ رکھ لیا تھا. دیکھیں یہ فرقہ واریت کی لعنت ہے. حالانکہ فسکت آپ القاموس ڈکشنری اٹھائے اس میں ہوتا ہے پیٹنا، غم سے پیٹنا. تو انہوں نے چہرہ ایسے پیٹا، لیکن اس میں یہ نہیں کہ پیٹنا شروع کر دیا، بس ایک بار انہوں نے ایسے کیا تو کوئی شریعت کا حصہ بن گیا. یہ ان کا ذاتی عمل ہے، کسی پیغمبر کا بھی عمل نہیں، یہ پیغمبر کی بیوی کا عمل ہے. صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. اس کو دین کے طور پر اڈاپٹ کیا گیا. اس وقت ان کی حالت ہوئی، یہ بعض کا غم میں کسی بندے کے ساتھ ہو گیا، بعد میں کئی ایک معاملات صحابہ کے ساتھ بھی ہوئے ہیں، وقتی طور پر ان کی زبان سے کلمات نکل گئے ہیں، بعد میں جب توجہ دلائی گئی. اور پھر توجہ یہاں بھی اگلی آیت نہیں پڑھتے، فرشتوں نے کہا کہ یہ آپ جو کچھ کر رہی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بشارت ہے، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. بس یہ اتنا سارا واقعہ، وہ کہتے ہیں پیٹا فسکت وجہہا، تو چہرہ پیٹا، یہ نہیں پیٹنا شروع کر دیا، بس ایک بار انہوں نے ایسے کیا. تو یہ کوئی شریعت کا حصہ نہیں بن جاتا.